مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله يتهاجرون كيف التعاري أسكي نتهاجرون كيف التعاري أسكي. اب آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں ہمارے آج کے اس عظیم شان پروگرام میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے محترم المقام جناب عزت مآب خطیب پاکستان شمشیر اعلیٰ حضرت مقرر شیر بیان حضرت علامہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب قادری مدظ اللہ العالی وہ تشریف لانے والے ہیں. ان کی مظفر حسین شاہ صاحب پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب وہ مائک پر تشریف لانے والے ہیں اور اپنے دل نواز خطاب سے مجھے اور آپ سب کو معزز فرمائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن ادلہ فہو البعید الترید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلیہم. فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الى قدرہ ما شئت من عظم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بفیضان نظر حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حضور سیدی و سندی شیخ العالم حضور پیر طریقت رہبر شریعت آبرو اسلاف و اکابر حضور سیدنا صوفی محمد اسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا اور زیب سجادہ صاحبزادہ والا شان جگر گوشائے صوفی اعظم حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد ریاض احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے اجلہ خلفاء اور معتمد خلفاء محب اور محبین و متوسلین اور آپ کے حلقہ ارادت و محبت سے وابستہ ایک پورا عالم جو یہاں پر جلوہ گر ہے۔ آج کا یہ اجتماع جو حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ونور اللہ ضریحہ کہ اس مبارک سلسلے کی ایک روشن کڑی ہے جو آپ نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے فروغ کے لیے اس یورپ کے ظلمت کدے کے اندر اس روشنی کی پہلی کرن کی جو ابتدا کی ہے، اب الحمدللہ وہ صاحبزادہ صاحب اور ان خلفاء کی برکت سے پورا آفتاب اور مہتاب بن گیا ہے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت طیبہ اور آپ کے ذکر کمالات کی یہ بزم اور حضرات صوفیہ کا یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی قسم اگر اس کائنات میں سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی محبت ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کی محبت کی طرف بڑھے لیکن دامن مصطفیٰ ان کے ہاتھوں میں نہ رہا، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں بڑھے لیکن دامن مصطفیٰ ان کے ہاتھوں میں نہ رہا، کچھ لوگ توحید کے شہدائی بننے کے کوشاں ہوئے لیکن حضور کے مرتبے اور کمالات سے انحراف کیا تو نہ انہیں صحابہ کی عقیدت ملی، نہ اہل بیت کا فیضان ملا، نہ عرش والے رب کا فیضان ملا، اس لیے کہ یہ ساری نسبتیں ملتی ہیں تو در مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اجلہ صوفیہ جو مسافران صراط مستقیم ہیں، جو اپنے اکابر کی اصل آبرو ہے، جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نکھار ہے، انہوں نے اپنے مریدین متقدین اور امت کو سب سے پہلے جو مؤثر تعلیم دی ہے وہ محبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ ذات مقدسہ ہے جن سے تعلق کے بعد حضرات صحابہ کرام کا فیضان حاصل ہوتا ہے، یہی وہ ذات مبارکہ ہیں جن کی نسبتوں کے ساتھ آپ کے اہل بیت کی محبت مؤثر ہوتی ہے۔ لہذا جس نے حضور کے دامن کو پکڑ کر ان تمام روشنی سے مستفیض ہوا اسی جماعت کو جماعت اہل سنت کہتے ہیں، اور جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارکہ کو چھوڑ دیا اور کسی اور گوشوں کی طرف یعنی حضور کے واسطے کے بغیر حب صحابہ کو تلاش کیا، حضور کے واسطے کے بغیر اللہ کی محبت کو تلاش کیا، تو وہ گروہ میں فرقوں میں فرقیوں میں بدل گئے، اور جنہوں نے قطرہ ہو کر سمندر میں جڑ گئے اور ذات مصطفیٰ سے جڑ گئے تو خدا نے ان کو فرقہ نہ بنایا، پوری جماعت قرار دیا۔ تو الحمدللہ آج کی یہ بزم
اور آج کا یہ اجتماع ہمارے عقیدے کا غماز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دی ہم اوست اگر معون رسیدی تمام بولا حبیث۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا پیغام، ہم کس منشور پر کام کر رہے ہیں، ہم کن معتقدات کے ماننے والے ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت جن کا تعارف اکابر صوفیہ سے ہوتا ہے، ہمارا امتیاز، ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا سونا جاگنا، ہماری زندگی، ہماری آخرت، ہمارا ایمان اور ہمارا اصل سب کچھ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ ہماری زندگی کا منشور ہے۔ یوں تو ہم میرے دوستو پورا سال ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہمارے اکابر ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمارے مرشد ہماری تربیت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر درود، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کو ذکر کرنا، یہ ہمارے مرشدان گرامی ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری نشوونما کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر وہ مبارک و مقدس مہینہ جس میں اللہ کے پیارے محبوب اور خلیفہ اعظم، رب العلا کے خلیفہ اعظم اور رب العلا کے خلیفہ مطلق، نائب مطلق جناب سید عالم کی جلوگری ہوئی، اس مہینے میں اہل حق بہت اہتمام کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں تمہارے نزدیک میلاد کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے کہا یہی ہے اور کیا ہے، حضور کا ذکر، حضور کے فضائل، سرکار کے کمالات، سرکار کے خاندان کا ذکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو کمالات عطا فرمائے اس کا ذکر۔ تو کہا جاتا ہے جناب ٹھیک ہے، ہم اس بات کے معترف ہیں، مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کمالات عطا فرمایا، لیکن اب اللہ کا ذکر کرو۔ میں نے کہا یہی تو تم نے دین نہیں سمجھا۔ دراصل رب کریم اپنے محبوب کو عزتیں عطا فرما کر خود محبوب کا ذکر کرتا ہے اور یہ قرار دیتا ہے کہ جس نے محبوب کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ لہٰذا میرے دوستو یہ اجتماعات، میلاد شریف کی یہ بزم، مشائخ کے قدوم میمونت پہ بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کرنا، میرے دوستو یہی اصل دین ہے۔ اور یہ اذکار کی محفلیں، یہ درود پاک کی محفلیں، یہ جلوس کی محفلیں، یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسی شمع کو روشن کرنے کے لیے ہے، جو حضور کی محبت قلب و جگر کے اندر ہے، اسی کو روشن کرنے کے لیے، اسی کو عیاں کرنے کے لیے ہے۔ میں بڑا حیران ہوں اور مجھے بڑی پریشانی اس حوالے سے لاحق ہوتی ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے گزر رہے ہوتے ہیں اور جمعے کے دن مولوی صاحب جمعے کی تقریر وضو کی فضائل پر کر رہے ہوتے ہیں، ربیع الاول کے جمعے چل رہے ہیں، اس دن غسل کے فرائض بیان ہو رہے ہوتے ہیں، اس دن رفع الیدین کے مسئلے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس دن آمین بالجہر کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک ملا جی سے کہا، میں نے کہا یہ ربیع الاول ہے، آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی بخاری کے حدیث سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بخاری کے حدیث سے پڑھ رہے ہیں، کس باب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی کتاب الصلاۃ سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا امام بخاری نے کتاب المناقب کو منعقد نہیں کیا؟ اگر آپ واقعی میں حدیثوں کے ماننے والے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ہر حدیث کی کتاب، ہر سیرت کی کتاب حضور کی سیرت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان، آپ کے ذاتی اوصاف، آپ کی پیدائش کے کمالات کے ذکر کے ساتھ شامل نہیں؟ کہتے ہیں تو میں نے کہا پڑھو پھر اس کو، کیوں چھپاتے ہو اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا پوری زندگی کتاب الصلاۃ ہی پڑھنا ہے یا کتاب المناقب بھی پڑھنا ہے، یا مناقب حضور کے فضائل کا بھی ذکر کرنا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں کے اندر کتاب الصلاۃ کی جلوہ گری ہوتی ہے اور ہمارے گلی کوچوں کے اندر اور بازاروں گھروں کے اندر کتاب المناقب کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اگر کہتے نہیں جناب ہم بھی کتاب المناقب پڑھاتے ہیں،
میں نے کہا اس کا باہر اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر واقعی میں آپ کتاب المناقب پڑھاتے ہیں اور مناقب سے مراد کیا ہے میں سمجھا دوں، یعنی باقاعدہ محدثین جب کتابیں مرتب کرتے ہیں، امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا امام ترمذی ہو یا سیرت کے جتنے بھی لوگ ہوں جنہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے وہ کمالات جو آپ کے خاندان کے کمالات ہیں، جو حضور نے اپنی زبان پاک سے خود بیان فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے وجودی کمالات بتائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے جو فضائل اپنی زبان سے بیان فرمائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبتوں کا جو بیان کیا، اور صحابہ کبھی حضور کے زلفوں کا بیان، کبھی حضور کی ریش مبارک کا بیان، کبھی سرکار کے چہرے انور کا بیان، کبھی حضور کے لباس کا بیان، یہ تمام فضائل و محبت کی باتیں جہاں جمع ہوتی ہے اس کو کتاب المناقب کہا جاتا ہے، وہ مناقب کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں واقعی میں اگر مناقب پڑھے جاتے، اب آپ دیکھیے کہ آپ ان صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ یہاں سے اٹھ کر باہر گئے اور کسی کو آپ نے حضور علیہ السلام کا نام ادب سے لیتا ہوا دیکھا تو آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن آپ کو پیار آ جائے گا۔ اگر آپ یو کے ہیں اور کوئی افریقی سامنے کھڑا ہو، آپ یو کے ہیں کوئی رشین سامنے کھڑا ہو، آپ یو کے ہیں کسی اور بر اعظم کا شخص سامنے کھڑا ہو، نہ جو آپ کی طرح بولی بولتا ہو، نہ چہرے کے نقش و نگار آپ کی طرح ہو، نہ انداز اور باڈی لینگویج آپ کی طرح ہو، لیکن جب آپ اس کو آمنہ کے لال اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ پیاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو حدیث کا نکھار کہتے ہیں، اسی کو دین کا کمال کہتے ہیں۔ اور یہاں تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری بولی بولنے والے، ہمارے علاقوں میں رہنے والے، ہماری طرح نقش و نگار رکھنے والے، ہماری طرح مزاج رکھنے والے اگر باہر نکل کر کسی کو انگوٹھا چومتا ہوا دیکھتے ہیں تو منہ چڑھ جاتا ہے، تیور چڑھ جاتے ہیں۔ اگر بڑے ادب کے ساتھ سر جھکا کر آقا کا نام لیتا ہوا دیکھیں تو جناب ان پر عجیب بے چینی طاری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ بے چینی تمہارے اندر کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ تم نے صرف صلاۃ کو پڑھا ہے، مناقب کو نہیں پڑھا۔ تم نے صرف صلاۃ پڑھا ہے، مناقب نہیں پڑھا۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں پوچھتا ہوں بخاری شریف میں کیا یہ حدیث موجود نہیں کہ سرکار نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں ہمیشہ اعلیٰ ایمان والے اور اعلیٰ اخلاق والوں کی پشتوں سے ان کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، قرنن فقرنن، ایک دور کے اعلیٰ افراد سے دوسرے دور کے اعلیٰ افراد میں، حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، اے میرے صحابہ یہاں تک کہ میں تمہارے درمیان آ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ حضور جن جن کی پشتوں سے منتقل ہو کر آئے، جن جن کی صدف مقدسہ میں حضور کا نور جلوگر ہوا، سرکار نے منبر پر بیٹھ کر بصورت خطبہ ان کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ کہتے جی کیا۔ تو میں نے کہا تو بھی خطبے میں کرنا، تم کیوں چپ ہو؟ کیا یہ بخاری کی حدیث سے نہیں؟ کیا یہ فرمان جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں درج نہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں؟ کہا ہے۔ تو میں نے کہا پڑھیں گے کب آپ اس کو؟ کب پڑھیں گے؟ کہنے کہ جی رمضان میں پڑھیں گے۔ میں نے کہا جب رمضان میں پڑھیں گے تو 8 رکعت تراویح کب ثابت کریں گے آپ اپنے؟ کہنے کہ جی ہم بقرعید میں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا 4 دن کی چوتھے دن کی قربانی جو آپ کے نزدیک اس کو کب ثابت کریں گے آپ؟ میں نے کہا ملا جی یہ مناقب پڑھنے ہی کا مہینہ ہے، میں تمہاری مسجد میں آؤں گا، اگر تم نے جمعے کے دن غسل کی بیان کیا تو میں نے کہا میں تمہیں روکوں گا اور میں کہوں گا کہ جسمانی غسل سے پہلے روح کا غسل ہے، اور روح کا غسل مصطفیٰ کی شان کو بیان کر کے آپ تحقیق اور علم کی بات کرتے ہیں، آپ فضائل کی بات کرتے ہیں، آپ کو فضائل بخاری کتاب الاستسقاء میں نظر نہیں آئے؟ مجھے آپ اپنی ریکارڈنگ بھیجیں، میں نے ایک سے کہا اپنے مدرسے کی ریکارڈنگ بھیجیں، یا جب آپ بخاری پڑھتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم دیکھیں تو صحیح آپ بخاری پڑھتے کیسے ہیں؟ آپ کے وہاں مناقب پڑھا جاتا ہے یا رفع دین کی حدیث پڑھ کے کتاب بخاری ختم ہو جاتی ہے؟ اور اگر پڑھا جاتا ہے تو آپ کس دل سے پڑھاتے ہیں ذرا یہ بھی بتائیے، اس کو ایکسپلین کرنے کا آپ کا انداز کیا ہوتا ذرا یہ بھی بتائیے، کیونکہ اگر واقعی میں مناقب کو آپ نے اسی طرح پڑھایا جس محبت سے امام بخاری نے لکھا ہے تو پھر آپ انگوٹھا چومنے پر اعتراض کبھی نہ کرتے۔
آپ حضور کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر اعتراض کبھی نہ کرتے، اس لیے کہ بخاری تو وہ حدیثیں لا رہے ہیں کہ حضور کا دراز گوش، حضور کا خچر، سرکار جس سواری پر سوار ہوتے ہیں، اس دور میں سواریاں گدوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر ہوتی تھی۔ بخاری تو ایسے مزاج کے شخص ہیں، امام بخاری، وہ تو کتاب الصلاح میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ سرکار کا دراز گوش حمار یافور شریف جب وہ پیشاب کرتا ہے تو امام بخاری سند سے حدیث لاتے ہیں کہ صحابہ اسے پیشاب نہیں کہتے، اس جانور کے پیشاب کو مشک کہتے ہیں۔ مشک، میں نے کہا کہاں حدیث کا معیار تمہارا، کہاں وہ حبی ذوق؟ پیشاب کو مشک کہنا یہ انتہائی درجے کا مبالغہ ہے، اور یہ مبالغہ جب پیدا ہوتا ہے جب بندے کو ذات سے عشق ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ عشق ہو جاتا ہے۔ جب عشق صادق ہو جائے تو پھر عیب نہیں رہتے، وہ بھی زینت بن جاتی ہے۔ سرکار جس سواری پر سوار ہو جائے، وہ سواری اگر پیشاب بھی کرے تو صحابہ کہتے ہیں یہ پیشاب نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار عطر ہے۔ خوشبودار عطر ہے، خوشبودار۔ صحابہ حضور کی توجہ رکھنا، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے جانور کے، سرکار تو سرکار، سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کا عرق مبارک، آپ کا پسینہ تو پسینہ، آپ کے جسم مبارکہ سے ان کی نسبت تو نسبت۔ میرے آقا جس سواری پر سوار ہو جائیں، اس دور میں سواری خچروں کی ہوتی تھی، میرے آقا چاہتے تو براق پر بھی بیٹھتے اور مدینے کی گلیوں میں براق پہ سفر کرتے، لیکن کل یہ بکواس کرتا کہ براق میں کمال ہے، لیکن میرے آقا کا معیار دیکھیں، اپنی خدمت کے لیے سب سے بے وقوف جانور لیا، سب سے بے وقوف جانور، اور گدھا سب سے بے وقوف جانور ہے، اس کی فطرت میں غبات ہے، غبات اس کی فطرت میں ہے۔ گدھا کبھی عقل مند نہیں ہوتا، بے عقل کو استعارہ اس کا دیا جاتا ہے، بے عقل کے لیے جب استعارہ بنتا ہے یا محاورہ بنتا ہے تو یہ گدھے کا ہی نام بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کا کمال، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ، کہ خدمت کے لیے براق نہیں لیا، اور براق بھی لیا تو ایک دفعہ لیا اور اس پر بھی پورا کنٹرول کر کے دکھایا۔ وہ براق جب پرواز کرے تو حد نگاہ تک اس کی نظر پڑتی ہے۔ بجلی جو سائنس آج پروف کرتی ہے کہ بجلی سے زیادہ رفتار براق کی ہے، بجلی لائٹ کی سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، لیکن براق اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ لیکن مصطفیٰ جب براق پر بیٹھتے ہیں تو کپڑے اڑ نہیں بلکہ شملہ بھی حضور کا ہلتا نہیں ہے۔ اگر تیز رفتار پر بیٹھیں تب بھی مقام ظاہر ہو۔ اور آپ دیکھیے سرکار نے جب خدمت کے لیے اس یافور خچر کو جب لیا اور خدمت میں جب رکھا تو حضور جب اس پر ایک دفعہ جلوگر ہوئے تو اس کی فطرت میں غبات تھی، بے وقوفی تھی، جہالت تھی، کم عقلی تھی، لیکن جب حضور جلوگر ہوئے تو علماء لکھتے وہ ایسا عالم ہو گیا، ایسا عالم ہو گیا کہ وہ ظاہر کو نہیں دل کے ایمان اور نفاق کو بھی پہچاننے لگ گیا۔ آرائس البیان میں روایت موجود ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب مدینے میں نئے نئے لوگ آنا شروع ہوئے تو ہمیں تشویش ہوئی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ کہتے ہم سرکار کو جا کر نہیں کہتے، سرکار کی سواری کو بازار میں لے آتے، یہ جس کی آگے سے گزر جاتا ہم کہتے مومن ہے، جس کے آگے رک کر پیشاب کر دیتا ہم کہتے یہ منافق ہے۔ تو اندازہ لگائیے آپ دیکھیے اور آپ اس پر توجہ کریں اس خاص بات کی طرف کہ ایمان بھی دل کی صفت ہے، صفت خیر، اور نفاق بھی دل ہی کا ایک طریقہ ہے جو شر کی طرف ہے۔ نفاق چہروں سے بعد میں نظر آتا ہے، جن کے دل روشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جیسے شخص کو ظاہری نسبتوں سے منافق کو پکڑنا پڑتا ہے، دل کی کیفیت ہم پر واضح نہیں ہوتی۔ لیکن مصطفیٰ کریم کی علمی وجاہت کا عالم یہ ہے کہ غبی اور بے وقوف جانور کو خدمت میں رکھیں اور ایک دفعہ سواری کریں تو وہ جانور بھی علم ظاہر اور باطن کا عالم بن جاتا ہے۔ کس منہ سے حضور کے علم غیب پر مناظرے کے لیے سامنے آتے ہو؟
کس منہ سے تم حضور علیہ السلام کے علم مبارک کی نفی کرتے ہو؟ آپ صوفیہ کے ماننے والے ہیں، کہیے الحمدللہ۔ اور صوفیہ ہی کو امت نے اولیاء کہا ہے، اور اولیاء ہی کو قرآن نے جنتی کہا ہے۔ کسی ایک ولی کامل کی کتاب سے علم غیب کی نفی بتا دو، بلکہ وہ اولیاء چاہے سرکار غوث اعظم ہو یا خواجہ غریب النواز ہو یا سرکار داتا صاحب ہو یا سرکار امام ربانی ہو، وہ تو تمام لکھتے ہیں کہ جس محمد عربی کا نام لینے سے ہم پر زمین و آسمان روشن ہو گیا، وہ ذات خود کتنی اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ہوگی۔ اور مجدد پاک نے ایک بڑی پیاری بات لکھی مکتوبات میں، وہ فرماتے ہیں غیب کوئی چیز نہیں ہوتا، اندھیرا تیرے اندر ہے۔ مکتوبات میں لکھتے ہیں اندھیرا تیرے اندر ہے، غیب کیا؟ ہر چیز مشاہدہ ہے۔ فرماتے تیرے اندر اندھیرا ہے، جس وقت ذکر لگ جائے اور تیرا اندر کی کالی کوٹھڑی اس میں ذکر کی شمع روشن ہو جائے، جب تو اندر سے روشن ہو گیا تو پھر کوئی غیب نہیں، سب مشاہدہ ہے۔ تو یہ تو امام ربانی جن کو ساری امت قبول کر رہی ہے، ہر فرقہ ان کی خدمت کو مان رہا ہے، وہ کہتے ہیں غیب کوئی نہیں ہے، غیب تو خود ہے، اجنبی تو خود ہے۔ فرماتے ہیں جس محمد عربی کا نام لینے سے اندر کی کوٹھڑی روشن ہو جائے، ان کے نام سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، غیب غیب نہیں رہتا، مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ جس کے نام میں علم کی ایسی تاثیر ہے، وہ سراپا کتنے قدر و شان والا ہوگا۔